السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا الحديث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں. تیرے کرم سے اے کریم شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں. میری ہی جھولی تنگ ہے تیرے یہاں کوئی کمی نہیں. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج کے جمعے میں شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے رکھوں، کیونکہ آنے والا جو جمعہ ہے اس جمعے سے پہلے ہی شب برات آ رہی ہے. شب برات کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ارشاد ہیں، کیا آپ کے معمول رہے ہیں اس رات میں، اس کا کچھ ذکر اگر آ جائے تو اس رات میں ہم اپنی سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ رات جو آنے والی ہے وہ عام مغفرت کی رات آنے والی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین محترم، ایسے تو سال بھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں، سال بھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں کچھ راتیں ہمیں عطا کی ہے کہ اگر ان راتوں میں گناہگار بندہ اللہ کے سامنے آ کر سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ بندے
اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں گناہ گار بندوں کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں، اور وہ رات بھی ایسے عام مغفرت کی رات ہے۔ حاضرین گرامی، انسان سال بھر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا رہتا ہے۔ انسان اللہ کی مغفرت کے لیے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، کبھی دن کے اندر، کبھی رات کے اندر، کبھی تہجد کے اندر، کبھی توبہ استغفار کر کے اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ لیکن 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اللہ تعالیٰ خود بندوں کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو سال بھر گناہ کرتا رہا، تو اتنے زمانے سے گناہ کر رہا ہے، سال بھر اور مہینوں میں گناہ کرتا رہا، آج میری رحمت تیرے دروازے پر آئی ہے، اے بندہ اپنے دروازے سے نکل کر میرے گھر میں آ، یا اس رات میں اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر مجھے یاد کر لے۔ اگر تو گناہ گار ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تو روزی سے پریشان ہے، معاشی سے پریشان ہے، آج اگر تو مجھ سے معافی چاہے، آج تو اگر مجھ سے مغفرت چاہے، اگر تو بیماریوں میں ملوث ہے، مصیبت زدہ ہے، تو آج میری رحمت تجھے پکار رہی ہے۔ میں خود پکار کر آفتاب غروب کے بعد 15ویں رات، شعبان کی جو 15ویں رات ہے، آفتاب کے غروب ہونے کے بعد فوراً اللہ رب العزت آسمان دنیا پر، یہ جو 7 آسمان ہے اس سے پہلا والا جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں آسمان دنیا۔ اللہ تعالیٰ پکار کر کہتے ہیں کہ میں آج آسمان دنیا پر آ کر تمہاری طرف متوجہ ہوں، اپنی رحمتوں کے ساتھ نزول ہوا ہوں۔ اے میرے بندے، آج تو گھبرا نہیں، آج تو غم زدہ نہ ہو، بس تو اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہو جا، بس تو اپنی معافی کے لیے مجھ سے کچھ جملے کہہ لے، اور رات بھر تو اخلاص کے ساتھ مجھ سے مانگ لے، میں تیری ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب برات کی رات، شعبان کی 15ویں رات، بہت والی رات ہے، بہت اہمیت کے حامل والی رات ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے راتوں کو چھوڑتے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے جانثار ساتھی ایسے راتوں کو غنیمت سمجھتے تھے، ایسے راتوں میں شب بیداری کر کے، ذکر کر کے، عبادت کر کے، تسبیح ہاتھ پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، اور جب تک اس بندے کو یہ الہام نہیں ہوتا کہ آج تو میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ رات ہمیں پھر ایک بار میسر آ رہی ہے۔ کتنے ہمارے یار و دوست چلے گئے، اس رات کے لیے دعا بھی کیے ہوں گے، جمعہ تو پڑھے ہوں گے نا، جتنے بھی یہ رات کے آنے سے پہلے ہمارے بندے، اللہ کے بندے، ہمارے دوست و یار رشتہ دار گزرے ہوں گے، تو دعا تو کبھی کیے ہوں گے، لیکن اللہ نے ان کو وہ آنے والی رات میسر نہیں کیے ہیں، اور ابھی تک ہمیں بھی میسر نہیں ہوا ہے، لیکن دعا تو ہم کر رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ رات ہمیں مل جائے گی تو ہم خوش نصیب بندے کہلائیں گے۔ تو ہمیں اس رات میں کرنا کیا ہے، اس رات کو کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے حضور کا طریقہ کیا رہا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ جو حدیث میں نے تلاوت کی، اذا کانت لیلۃ النصف، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے،
جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات میں قیام کرو. قوموا لیلہا، اس رات میں کیا کرو؟ قیام کرو. قیام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس پڑھ کر گزار دیں، بس اپنے آپ کو نہ سلا کر گزار دیں، چاہے کوئی بھی کام کر لیں، یہ مراد نہیں ہے. شب بیداری کا مطلب، اس رات میں قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذکر و اذکار کریں، آپ تلاوت قرآن کریم کریں، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور اس رات میں جو نماز آپ پڑھیں ان نمازوں میں آپ کا رکوع طویل ہونا چاہیے. ان نمازوں میں آپ جب رکوع کریں تو لمبا کریں. آپ اس سے پہلے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے. آپ اس رکوع میں، اس رات میں جو آپ نماز پڑھیں، اس رات کی نماز میں جو رکوع کریں، اس میں آپ 3 کو بھی کراس کریں، 3 سے آگے جائیں، 7 مرتبہ پڑھیں، آپ 11 مرتبہ پڑھیں، بس آپ زیادہ طویل سے طویل رکوع کریں. اس میں آپ کا ذہن و دماغ یہ کہے کہ میں ہاں آج جو ہے اللہ کے سامنے صحیح بندہ بن کر رکوع کر رہا ہوں. جو اللہ نے میرے لیے کہا تھا کہ اے بندے میرے سامنے عاجزی کے ساتھ رکوع کر، ذہن میں آنا چاہیے کہ آج میں عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے رکوع میں. رکوع آپ نے طویل کر لیا. جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے میں اپنے سجدے کو طویل کریں. آپ جتنی مرتبہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں تسبیحات پڑھیں. یہاں تک کہ نفلی عبادتوں میں حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تم دعائیں بھی عربی جانتے ہو تو وہ دعائیں بھی سجدے، کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا یاد پڑھتے رہیں، اور اتنا پڑھیں کہ آپ کو پہلے سجدے ہی میں آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائے اور اللہ آپ کے رخ اپنے چہرے کو بوسہ دے دے، یہ محسوس ہو. حضور کا یہی عمل تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ اس رات میں آپ لمبا قیام کر رہے ہیں، رکوع میں گئے تو طویل رکوع میں ہیں، سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ. اما عائشہ فرماتی ہے مجھے خیال ہوا کہ شاید کہ آپ کی روح چلی. کیا فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا؟ مجھے یہ خیال ہوا شاید کہ حضور کی روح کر گئی. اللہ سمجھ کتنا لمبا رکوع آپ نے کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اما عائشہ ہو رہا کہ شاید کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو پھر جو ہے کسی طرح اما عائشہ نے آپ کے انگوٹھے پر تھوڑی سی حرکت دی. شاید کہ آپ نے اما عائشہ نے ہاتھ لگا کر ایسا ہلانے کی کوشش کر رہی ہے تو حضور جو ہے انگوٹھے کو ہلا رہا ہے. تو اما عائشہ کے اندر جان آئی کہ ہاں محسوس ہوا کہ حضور ابھی زندہ. تو دیکھیے یہ عمل ہے. لمبا رکوع بھی آپ نے کیا ہے، طویل قیام بھی کیا ہے، طویل سجدے آپ کی اس رات کی نماز میں ہے. تو زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں کہ جو نماز ہم پڑھیں نماز لمبی ہو، قیام لمبا ہو، رکوع لمبا ہو، سجدہ طویل ہو، اور جب دعا کریں تو بس آپ سمجھ لیں کہ آج تو اللہ کو مجھ سے پیار آ گیا جس کی وجہ سے آج میں اتنی لمبی دعا ہو. یہ بہت اہم رات ہے جو ہمیں آنے والی ہے ہمارے پاس اور ہمیں میسر ہونے والی ہے. اس رات کی فضیلت کا کیا کہنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رات ایسی ہے
کہ اس رات میں اللہ تعالی آنے والے انسانوں کے بارے میں لکھ لیتے ہیں کہ آئندہ سال کون پیدا ہوگا، لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ آئندہ کون مرنے والا ہے، مرنے والوں کی لسٹ میں کون کون ہے وہ بھی لکھا لیتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کتنا رزق کس کو دے رہے ہیں وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، کون سی بیماری کس کو لگنے والی ہے وہ سب لکھ لیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس رات میں اللہ سے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ آنے والے دن جو میرے آئیں گے اگر اس میں میرے لیے کوئی بیماری ہے تو اللہ میں آپ سے عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ میں ان بیماریوں کو برداشت کرنے والا نہیں ہوں، میں بہت کمزور انسان ہوں، میں آپ کا بہت ہی زیادہ کمزور بندہ ہوں، یا اللہ میں غلام ہوں تیرا، میں آپ کے ان آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتا، میرا ایمان بہت کمزور ہے۔ اگر اس طرح سے ہم اللہ سے لکھی جانے والی کوئی چیز ایسی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ اللہ سے کوئی بعید بات نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی چیز ناممکن ضرور ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ ایسے بندے ہیں جو بہت ہی خوش نصیب بندے ہیں جن کو یہ رات ملے گی اور ان کو عام مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ لیکن اس رات میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یا پھر تقدیر کا ہی معاملہ کہہ لیجئے، کچھ ایسے بندے بھی بدنصیب قسم کے ہوں گے کہ ایسی عام مغفرت والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اس رات کے آنے سے پہلے ان چیزوں سے توبہ نہ کریں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کرنا آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی ان چیزوں میں ملوث ہے، ہم اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھ لیں، ڈال کر دیکھ لیں کیا ہم ان گناہوں میں ملوث ہیں؟ اگر ہیں تو خدا را اس رات کے آنے سے پہلے ہی ہم ان گناہوں سے توبہ کریں، تبھی جا کر وہ رات ہمارے لیے کامیابی کی رات کہلائے گی، نہیں تو پھر ہاتھ میں خسان کے سوا کچھ آنے والے نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں کے اندر فرمایا کہ 6 بدنصیب انسان میں بھی ایسے بندوں کی مغفرت نہیں۔ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 2 ایسے بندے ہیں کہ ان بندوں کی ایسی مغفرت والی رات میں بھی مغفرت نہیں۔ اور روایتوں کو ملا لیا جائے تو حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ 7 یا 8 بندے اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اس مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کرے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو مشرک کہلاتا ہے، مشرک، شرک کرنے والا، جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرائے وہ مشرک ہے۔ جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو ساجی اور شریک ٹھہرائے تو وہ اللہ کی نظر میں مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرتے، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے۔ یہ بڑا گناہ ہے، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا قرآن کریم میں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ یہ شرک کرنے والا کیا کہتا ہے زبان حال سے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ شرک کرنے والا اللہ کی ذات اور صفات میں
کسی کو اگر شریک ٹھہرایا تو وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے اندر جو قدرت ہے، جس چیز کو میں ٹھہرا رہا ہوں اس ہستی میں بھی اللہ جیسی قدرت ہے۔ اللہ کے اندر جو قدرت ہے وہی قدرت اس کے اندر ہے جو جس کو میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوں۔ تو اس سے بڑا غدار انسان اللہ کا کون ہوگا؟ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ کے اندر جو قدرت اور طاقت ہے، اللہ کی جو ہستی ہے، اب کسی اور کو وہی ہستی مانے تو یہ اس سے بڑا غدار اللہ کا کون ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی مشرک کی مغفرت نہیں، اس کی توبہ نہ کرے۔ ہاں، شرک کے دوسرے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اس کے علاوہ چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ یہ عام گناہ ہوتا چلا جا رہا مسلمانوں کے اندر، یہ گناہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شرک صرف یہی نہیں کہ آپ کسی درخت کو پوجنے لگے، یہی صرف شرک نہیں ہے۔ شرک حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں اور فقہاء کرام فرماتے ہیں، شرک یہ بھی ہے کہ آپ کسی بزرگ کے قبر پر جاؤ اور وہاں پر جا کر آپ رکوع کرو، وہاں پر جا کر اس بزرگ سے یہ کہو کہ مجھے بیٹا دے دیجئے، میرا فلاں مسئلہ ہے وہ حل کر دیجئے۔ یہ تمام کی تمام حرکات، یہ تمام کے تمام اقوال بھی شرک کے اندر داخل ہیں۔ کیا یہ چیزیں مسلمانوں میں نہیں پائی جا رہی؟ بے شمار جگہیں ایسی ہے کہ ہمارے مسلمان مرد بھی جا رہے ہیں، مسلمان عورتیں بھی جا رہے ہیں، اور ببانگے دہل کھلم کھلا جاتی ہیں اور جاتے ہیں۔ ایک بڑی لائن لگ کر رہتی ہے۔ یہ بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں کہ آپ کسی بزرگ سے جو کہ مر چکے ہیں اللہ کہ آپ میرا یہ مسئلہ حل کرائیں، گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ مجبور ہے، آپ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے کر دیں گے یہ مسئلہ۔ اللہ گویا کہ سنتا نہیں، آپ اگر سنائیں گے تو ہماری اللہ سن لیں گے۔ یہ اس طرح سے آپ گویا کہ جملہ کہتے ہیں، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ تو مسلمانوں خود بھی شرک سے بچو، اپنی گھر کی عورتوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو اس سے بچاؤ، نہیں تو بہت خطرناک قسم کے حالات ابھی آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ابھی آزمائش کریں گے، اللہ چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے اس وقت جب ہم اللہ کی طرف صحیح رخ کر لیں گے، اللہ کی طرف ہم صحیح متوجہ ہو جائیں گے، تب جا کر اللہ چھوڑیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، انہوں نے لکھا ہے اگر آج حالات خراب ہیں تو وہ فرماتے اگر آج کے مسلمان پہلے طبقے کے لوگوں کی طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، آج کے مسلمان تو پھر اللہ تعالیٰ حالات بدل دے۔ بہترین جملہ انہوں نے فرمایا کہ آج کے مسلمان پہلے طبقے کے لوگوں کی طرح مسلمان ہو جائے کہ تھوڑی تھوڑی چیز میں اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ بارش کا موسم آیا فوراً اللہ کی طرف لو لگا لیتے تھے، مصلے پر بیٹھ جاتے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے۔ اگر مسلمانوں کو اپنے حالات بدلنا ہے، ملک کے حالات پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ تو پہلا شخص وہ ہے کہ جو مشرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کریں گے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو کینہ پرور ہے۔ بہت مختصر میں آپ حضرات کو یہ 6 آدمی گنا دیتا ہوں تاکہ آپ میں سے اگر کوئی اس کے اندر شامل ہیں، اس گناہ میں ملوث ہیں تو توبہ کریں۔ دوسرا شخص کینہ پرور، کینہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ یہ کسی سے کچھ معاملے میں جھگڑا ہو گیا،
کسی سے کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، اب جھگڑا اس قسم سے ہوا کہ سامنے والا ایسا ہے کہ وہ منصب والا ہے، مالدار ہے اور اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو ابھی اندر اندر کیا کرے گا؟ اس سے دشمنی رکھے گا، اس کے لیے دل دل میں بد دعا کرے گا کہ کسی طرح یہ غلط ہو جائے، کسی طرح اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی طرح کسی بیماری میں بلا ہو کر افلاس بالکل مجبور ہو جائے۔ اس طرح سے جو دوسرے کے بارے میں بغض اور عداوت اور دشمنی رکھ رہے ہیں، یہی کینہ رکھنا بڑا بدلہ لے لے، یا اگر بدلہ نہیں لے سکتے تو اللہ کے لیے معاف کر دیں، اگر آپ نے معاف کر دیا تو اس پر بڑا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا، بڑا اجر ہے۔ یہ کینہ پرور شخص کسی سے دشمنی اندر اندر دل میں رکھ رہا ہے اور اندر اندر اس کا خون کھول رہا اور بددعائیں کر رہا ہے، یہ کینہ ہے۔ تو کینہ پرور شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، نمازیں بھی قبول نہیں، مغفرت بھی نہیں، جو کہ عام مغفرت کی راہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کہ قطع تعلق کرنے والا، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ حکم شریعت کے اندر کیا ہے کہ مسلمان ہیں، اب رہنے میں آپس میں جب رہتے ہیں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو غلطی جب ہو جائے تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ اس سے بات کرنا مت چھوڑو، اس سے کلام کرنا مت چھوڑو، بلکہ جس طریقے سے دوستی یاری تھی اسی طریقے سے رہو، غلط کی کوئی باتیں ہو گئی معاف کرو۔ جب آپ مسلمان کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے، اب اگر رشتوں کو توڑنے والا ہے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی رشتہ دار ہے، ان رشتہ داروں سے آپ قطع تعلق کر لیں، آپ رشتوں کو تھوڑی باتوں میں، یہ رشتوں کو توڑنا یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ تو قطع تعلق کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا ایسا اللہ کے یہاں مجرم ہے کہ اس مغفرت والی عام رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ یہ تیسرا شخص۔ چوتھا شخص وہ ہے کہ جو شرابی ہے، شراب کے عادی ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں جب تک کہ اس رات سے پہلے وہ۔ اس کے بعد پانچواں شخص وہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے۔ ساتھ نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا آج معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ گھر گھر میں اولاد نافرمان ہے، گھر گھر میں ایسی اولادیں ہیں کہ جو ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ ستانا صرف یہ نہیں کہ آپ اسے مکہ مار دو، آپ اسے تھپڑ مار دو، یہ نہیں ستانا ہے، ستانے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ان سے زور سے کلام کریں، یہ بھی ستانے میں داخل ہے۔ آپ ان کی باتیں نہ مانیں، یہ بھی ستانے میں داخل ہے۔ آج کتنے اولادیں ایسی ہے کہ جو والدین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی اور خاص طور سے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، یہ دونوں ایسی ہستی ہے دنیا کے اندر، ایسی بڑی ہستی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو اگر تم نے یا ایک کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر حضور سے پھر پوچھا کسی نے کہ اگر اپنے ماں باپ کو کوئی نوجوان 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ تعالیٰ تب بھی اجر عطا کریں گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر 100 مرتبہ بھی محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ 100 حج مقبول کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، میں نے کیا کہا؟ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کمی ہے۔ اسی لیے تو میں نے ایک شعر پڑھا
کہ تیرے کرم سے اے کریم، تیرے کرم سے اے کریم کوئی شے، تیرے کرم سے اے کریم کوئی شے ایسی نہیں، میری ہی جھولی تن ہے کہ میرے یہاں کمی ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تو جتنا دیتے ہیں اور زیادہ اللہ کے یہاں اضافہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا اللہ سے مانگ لے کوئی، تب بھی اللہ کے خزانے میں کمی ہے۔ یہ پانچواں شخص۔ اور چھٹا شخص وہ ہے کہ جو اپنے شلوار کو، اپنے پینٹ کو، اپنے پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ اس رات میں قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث مبارکہ کیا مفہوم ہے، یہ الفاظ ہے۔ حضور نے فرمایا واضح طور پر کہ جس شخص کا پینٹ یا شلوار یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اس کی دعا قبول نہیں، اس کی مغفرت نہیں اس رات میں۔ یہ گناہ بھی آج معاشرے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ جسے دیکھو ٹخنوں کے نیچے، جسے دیکھو اس کا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے، جسے دیکھو شلوار ٹخنوں کے نیچے، کتنا عام ہو گیا۔ اور کبھی اس سے یہ دھوکہ نہ کھائے کہ جو بندے اس طرح کرتے ہیں کچھ نوجوان کہ جلدی جلدی مسجد کو آنے کے بعد شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسی نماز ختم پھر اس کے بعد پینٹ کو، شلوار کو، پینٹ یہ اسی طریقے سے ازار کو لیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی حکم کہ نماز کے اندر آؤ تو اوپر کر لو، نماز ختم تو اس کے بعد نیچے کرو، یہ گنجائش نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے ٹخنوں سے اوپر ہی ازار کو رکھنا ہے، شلوار کو، پینٹ کو رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز کے اندر آئے تو اوپر اٹھا لیا، نماز ختم، بس وہ حکم ختم۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہم غضب خداوندی کو خود اپنے اعمالوں سے دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے کہ جو ناحق کسی کو قتل کرے، ناحق کوئی گناہ نہیں، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ آج ایسا بھی دیکھا جاتا، تھوڑی سی کوئی بات ہو گئی، بس ہتھیار اٹھایا اور نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ تو ناحق قتل کرنے والا ایسا ہے کہ اس رات میں ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ایسے 7 اشخاص ہیں جن کی دعائیں، جن کی نمازیں اور جن کی مغفرت اس عام مغفرت والی رات میں بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنے دلوں اور اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا ہم میں سے کوئی ان گناہوں میں ملوث ہے؟ اکثر دیکھا جائے تو ہر کوئی ان گناہوں میں ملوث ہے۔ ماں باپ کا نافرمان کتنے پائے جاتے ہیں؟ تو وہ رات آنے سے پہلے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ آج راضی کر لینا بہت آسان ہے، جنت کا یہ بہت آسان سودا ہے۔ کل آپ راضی کرنا چاہیں گے، راضی نہیں کر سکتے۔ کسی کا حق مارا ہے، آج اس کا حق ادا کر دینا بہت آسان۔ جنت کمانا آج بہت آسان سودا ہے، کل اسے معاف کریں گے نہیں معاف کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ تمہارے اوپر لاد دیں گے اور ان کا حق اس طرح ادا کریں گے۔ تو سب سے عقل مند شخص وہی ہے کہ ان گناہوں سے سچی توبہ کر لے، کسی کو اگر ناراض کر کے ہیں تو ناراضگی کو ختم کر لے اور اس سے گلے مل جائے، بس وہی کامیاب ہے اس رات میں، آنے والی رات میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتوں سے فالو